کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا نام پھر جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد غلام حسین ابن علی۔ نہتے مسلمانوں پر دنیا کی دہشت گرد ترین ریاست اسرائیل کی درندگی اور ان کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں آج کی ریلی کا اہتمام ہے۔ غیرت مند مسلمان جو اپنی آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہم آواز بلند کرنے کے لیے یہ چند احباب نکلے ہیں، جبکہ پورے ملک میں آج فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، نعرے ہو رہے ہیں، اور قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور قبلہ اول بیت المقدس پر جو یہودی مظالم اور ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے خلاف پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ ہم اللہ قادر کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک کائنات تو ابابیلیں بھیج کر بھی اپنے گھر کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، ہمارے 56-57 ممالک کے مسلمان حکمران ان کے ضمیر شاید مردہ ہو چکے ہیں، اور فلسطینی بچے 5 سال سے لے کر 70 سال تک کے بوڑھے، وہ غیرت مند مائیں اور حوصلہ مند بوڑھے جو اپنے خون سے 2 ارب مسلمانوں کی بغیرتی کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور تصاویر اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، غلیل ہے، یا ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں ہیں، مطلب وہ چھڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے وہ سراپا احتجاج ہے، اور آنکھوں میں بیت المقدس کی آزادی کے خواب لیے ہوئے ہیں۔ 2 ارب مسلمانوں کے ضمیر پر وہ تعزیانے برساتے ہیں کہ کیا ہوا، تمہارے ضمیر اگر مردہ ہو گئے ہیں، اتنی بڑی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود اگر تمہارے اندر جرت نہیں نا کہ قبلہ اول بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ کے ہزاروں انبیاء کی مبارک قبریں ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے آخری کتاب کے اندر جس مقدس مقام کا ذکر کیا ہے، رب کائنات کی ہزاروں انبیاء کی قبریں موجود ہیں، ان کی یادگاریں موجود ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد انبیاء کا قبلہ رہنے والی مسجد اقصی، آج اس کی بے حرمتی پر اگر کسی حکمران کے ضمیر پر کوئی ملامت نہیں ہوتی تو اسے اپنے ایمان پر اسے ماتم کرنا چاہیے کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن ہم حکمرانوں کو اپیل نہیں کرتے، پیغام دیتے ہیں، اگر تمہارے ضمیر مردہ ہے تو اس قوم کی مائیں ابھی باز نہیں ہوئی، اس قوم کی ماؤں کے اندر ابھی دم خان موجود ہے کہ جو علم الدین غازی کے وارث پیدا کرتی رہیں گی، جو غازی ممتاز قادری کے وارث پیدا کر رہی ہے۔ تم جرات کرو، ہمارے ملک پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ملک پاکستان کے اندر پوری دنیا سے زیادہ بہادر افواج پاکستان ہے۔ ہم اپنی پاک ISI کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور ناموس رسالت پر پہرا بھی دے رہی ہے۔ حکمرانوں کے ضمیر اگر مردہ نہ ہوتے تو آج اعلان ہو چکا ہوتا کہ پاک سرزمین بیت المقدس کے لیے ہم اپنی افواج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم افواج پاکستان کے سربراہان سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہی کوئی چارہ کیجئے۔ اللہ نے آپ کو جرت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، جذبہ جہاد بھی موجود ہے، بحمداللہ مدینے والے کی نگاہ بھی پاکستان کے اوپر موجود ہے، تو کوئی ایسا چارہ کیجئے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوئی مؤثر آواز اٹھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری افواج پاکستان قدم بڑھائیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ افواج پاکستان قدم بڑھاؤ، افواج پاکستان قدم بڑھاؤ، افواج پاکستان قدم بڑھاؤ۔ پاک فوج، پاک ISI۔ تو صاحبانی کرانی قدر تقریر جتنی بھی کی جائے کم ہے، ہوتی رہیں گی، ہو رہی ہے۔ دعا کسی محبت والے نے کہا تھا نا، بلکہ کسی غیرت مند کے جملے ہیں، آج اے قوم آج پھر ہے تباہی کا زمانہ، تیرا اسلام ہے، یعنی اسلام پر آج مشکل وقت ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود رہے گا اس وقت تک میری امت کافروں پر غالب رہے گی۔ اور یہ جو یہودی ہے نا، یہ تو اسلام کے دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو ان بد مذہبوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور اگر کوئی ان کو دوست من یتولوا منکم، جو ان کی طرف منہ پھیرے، حضور نے فرمایا پھر وہ انہی میں سے ہے۔ تو بحمداللہ تعالی ہم غیرت مند قوم ہے، ہم تو بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بحمداللہ تعالی وہ مؤثر انداز میں پورے پاکستان سے آواز اٹھ رہی ہے، عالم اسلام سے آواز اٹھ رہی ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں کو بھی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ ایٹمی ملک ہیں، ہماری اپنی آرمی ہے، ہماری سرحدیں بحمدللہ محفوظ ہیں، اور مدینے والے کی نگاہ بھی پاکستان پر ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا یہ جو ہے نا مصلحت کی چادر اس کو اتار کر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مؤثر اور جاندار بیان ہونا چاہیے، تاکہ ان اسرائیلی درندوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قبلہ اول کی ناموس پر کل بھی کٹ مرتے رہے ہیں، آج بھی کٹ مرنے والے زندہ ہیں۔ اسرائیل اسرائیل اسرائیل، فلسطین، فلسطینی مسلمان، فلسطینی مسلمان، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک مسجد اقصی، لبیک قبلہ اول، لبیک مسجد اقصی۔ فلسطینی مسلمان، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر کہ مغرب میں انسان تو انسان جانوروں کے حقوق پامال کرنے پر سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور جناب وہ جانوروں کے حقوق پر سخت سزائیں دینے والے انسانیت کے حقوق کے نام نہاد علم بردار، اب پتہ نہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں مر گئی ہیں، بلکتے بچے اور جسموں کے اٹھتے ہوئے چیتھڑے جن کو علاج معالجے کی بھی سہولت نہیں دی جاتی، اور جناب نہتے فلسطینی مسلمانوں پر وحشت و درندگی و بربریت کا بدترین مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو غیر مسلم تو مسلم، غیر مسلم ہے، ہم کسی مسلمان کے کان پہ جوں تک رینگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مجھے افسوس اس بات پر بھی ہو رہا ہے کہ یہ ریلی نکل رہی ہے تو ماشاءاللہ بھرا ہوا بازار ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم 2 دن صبر کر سکتے، مہینہ بھی ہم نے کیا، 20-20 دن بھی کیا ہے، عید کی مطلب مہنگی راتوں اور دنوں میں بھی ہم نے صبر کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دین اسلام کی بات ہے، ہم بھی تھوڑا سا ساتھ چل لیں، ہو سکتا ہے ہمارے اٹھے ہوئے چند قدم ہمارے لیے ذریعہ ثواب نجات بن جائے۔ یہ ہماری غیرت کا یہ عالم ہے، ہم کہتے ہیں وہ خون ہمارا نہیں ہے، فلسطینیوں کا ہے، وہ لاشیں ہماری نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کی ہے، یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا، خدا نہ خاصہ اس میں میرا بھی آشیانہ آ سکتا ہے، آپ کا گھر بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ملت وحدت کا مظاہرہ کیا جائے، جب اسلام مذہب دین ایمان قرآن اسلام کی بات ہو تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم ایک ہوئے ہوتے تو آج ہمارے ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم نے اپنے لیڈروں کو ایک ایک کر کے مروایا ہے، ان کو تنے تنہا چھوڑ دیا اور کہا جی مذہب کے نام پر تم خود ہی مرو۔ اگر ہم وحدت کا مظاہرہ کرتے تو آج نقشہ اور ہوتا۔ بہرحال پھر بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ جو آپ تشریف لائے، اور جہاں تک مقامی میڈیا کی بات کی جائے تو ہمیشہ کی طرح جب بھی ان کو کال دی گئی یا گزارش کی گئی تو ان بھائیوں نے بڑا ہی تعاون کیا۔ اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ بلکہ اس ریلی سے پہلے جو ہمارا سانگلہ کا مقامی میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انہوں نے ایک جاندار ریلی نکال کے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ بھی کیا، اللہ اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور ہماری پولیس انتظامیہ بھی الحمدللہ تعالی ہر موقع پر بڑا تعاون کرتی ہے، اللہ پاک ان ساتھیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال تھا کہ جو ہمارے موجودہ ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ بھی اپنا اظہار خیال کرتے، اور ان کو کال بھی کی تھی، تشریف بھی لائے۔ مقامی ایس ایچ او صاحب سٹی وہ بھائی سلمان صاحب جو سیکیورٹی انچارج ہیں، ابھی بتایا انہوں نے کوئی مطلب 15 کی کال تھی ایمرجنسی، وہاں وہ تشریف لے گئے۔ بہرحال اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، مالک کائنات جل جلالہ ان کی غیبی تعید و نصرت فرمائے۔ بابا جی دعا فرماتے ہیں۔